بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو جائیداد سے متعلق ہبہ ہوتا ہے، اگر اس کا کیس عدالت میں فائل کر دیا جائے اس کی منسوخی کا کہ یہ ہبہ صحیح نہیں ہوا، بے شک وہ صحیح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تو اس صورت میں عدالت بہت ساری چیزیں جو دیکھتی ہے اور جس کی بنیاد پر ڈیسیژن عدالت کرتی ہے یا منسوخ کرتی ہے یا منسوخ نہیں کرتی، تو بہت ساری چیزیں عدالت دیکھتی ہے۔ اس کو یہاں پر ڈیٹیلڈ سے ڈسکس کیا جائے گا۔ بہت سارے پوائنٹس یہاں پر میں نے لکھ لیے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب چاہے وہ ہبہ نامہ ہے یا انتقال ہبہ زبانی ہے، دونوں کو یہاں پہ ڈسکس کروں گا۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ کافی ساری ویڈیوز میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں گفٹ سے ریلیٹڈ۔ اگر آپ یوٹیوب پر لکھیں گے گفٹ بائی سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں یہاں پر، بہت ساری ویڈیوز گفٹ سے ریلیٹڈ دیکھنے کو ملے گی۔ آپ فار مزید انفارمیشن یہاں پہ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وسیقانویسی.com ہماری ویب سائٹ، اس پر آپ کو کافی سارے فارمیٹس دستیاب ہوں گے۔ بے شک آپ نے گفٹ ڈیڈ کا فارمیٹ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یا دیگر جو فارمیٹس ہوتے ہیں اپلیکیشن وغیرہ یا رجسٹرنگ کے گفٹ ڈیڈ ایگریمنٹس وغیرہ، تو آپ یہاں پہ اس کو بھی یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ویور نے کوئی پرٹیکولر کیس کے لحاظ سے پرٹیکولر انفارمیشن لینی ہے، کسی کیس کو سمجھنا ہے، کسی ڈاکومنٹ کو سمجھنا ہے، تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ کچھ سروسز چارجز آپ سے لیے جائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بے شک ہبہ صحیح ہوا ہو یا فراڈ پر مبنی ہو، تو جب اس کا کیس عدالت میں فائل ہوتا ہے تو جو چیزیں عدالت دیکھتی ہیں اس کو یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں، اور عدالت اس کو منسوخ کر سکتی ہے۔ بے شک کوئی بھی ہبہ ہو، کوئی بھی ڈاکومنٹ، عدالتیں بنی ہی اس لیے ہیں کہ اگر کسی کو کسی ڈاکومنٹ سے مسئلہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے، تو عدالتیں سول جو کورٹس ہیں اس کو منسوخ کر سکتے۔ اب یہاں پہ ہبہ نامہ کو اور انتقال ہبہ زبانی کو میں ایکسپلین کرتا ہوں پہلے، تاکہ اگر آگے چل کے کسی بھی جگہ اس کا ذکر آئے تو آپ سمجھ لیں کیا ہوتا ہے۔ ہبہ نامہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو ایک تحریر سی ہوتی ہے، اسٹامپ پیپر پر تحریر کی جاتی ہے، جو اس کسی بھی جس جائیداد کا ہبہ کرنا مقصود ہوتا ہے اس کا ایک مارکیٹ پرائس تک کا تعین کیا جاتا ہے یا جو ڈی سی ریٹ ہوتا ہے، اور اس پر اسٹامپ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ جو بھی اسٹامپ پیپر اس پر اپلائی ہوتے ہیں اس پر ایک تحریر لکھی جاتی ہے، اور دیگر جو فیسز، رجسٹریشن فیس اور اس طرح کی جو کچھ فیسز وغیرہ ہوتی ہیں وہ ادا ہونے کے بعد سب رجسٹرار کے پاس اس کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس زمین سے متعلق ریونیو ریکارڈ بھی مینٹین کیا جا رہا ہو تو اس کا انتقال بھی انکارپوریٹ کیا جاتا ہے ریونیو ریکارڈ میں اس ہبہ نامہ کی بنیاد پر۔ تو یہ ہو گیا ہبہ نامہ جس کا تعلق سب رجسٹرار سے ہے۔ جبکہ دوسرا جو آپشن ہے انتقال ہبہ زبانی، اس کا انتقال ریونیو عملہ، ریونیو ریکارڈ سے ہے، پٹواری، قانون گو یا تحصیلدار ہو گیا۔ تو اس طرح اس انتقال کو اگر جو بیچنے والا ہوتا ہے، یہ زبانی سے مراد زبانی ہے، اس میں کوئی تحریر نہیں ہوتی۔ سمپل آپ جا کے بتاتے ہیں کہ جی میں نے اس کو زبانی ہبہ کر دیا تھا، یہ گواہان تھے، اس کا انکارپوریشن کی جاتی ہے، ریونیو پٹواری انٹر کرتا ہے، تحصیلدار اس کو تصدیق کرتا ہے، اور اس طرح ریونیو ریکارڈ میں اس کا نام جو ڈونر یا ڈونی ہے ان کا اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے، جو بھی ان کا سٹیٹس ہو۔ اب یہاں پہ چاہے ہبہ نامہ ہو چاہے انتقال ہبہ زبانی ہو، دونوں کو عدالت منسوخ کر دیتی ہے، لیکن ہبہ نامہ کی ویلیو قدرے زیادہ ہوتی ہے انتقال ہبہ زبانی سے، کیونکہ اس کو بہت ساری ججمنٹس میں اس کو ڈکلیئر کیا جا چکا ہے کہ جو ایک رجسٹرڈ ڈیڈ ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ جب بھی عدالت نے کسی بھی کیس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو بہت ساری فیکٹس کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا حالات ہیں اس مقدمہ کے، مدعی کا کیا ورشن ہے، مدعا علیہ کا کیا ورشن ہے، کس کے پاس کیا کیا شواہد موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قانون کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جن کو عدالت دیکھتی ہے۔ تو پہلی تو بات، ہبہ کے 3 انگریڈینٹس ہیں، اگر اس کو پورا نہیں کیا گیا، آفر، ایکسیپٹنس اور ڈیلیوری آف پوزیشن، یعنی جو ہبہ کرنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے آپ کو ہبہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہبہ کرنے جس کو ہبہ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی میں آپ کے ہبہ کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پوزیشن ہے اس پراپرٹی کا وہ بھی ساتھ میں ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے۔ اگر یہ نہیں کیا گیا، اس میں سے کوئی 1-2 چیز مسنگ ہے، تو عدالت اس کو چیز کو دیکھتی ہے، لیکن میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ صرف ایک فیکٹرز کو نہیں دیکھا جاتا کہ اگر یہ چیز نہیں ہے تو سمپل سٹیٹ اس کو خارج کر دیا جائے، اس ہبہ کو منسوخ کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزوں کو کمبائن کر کے
دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد عدالت اس پر ڈیسیجن دیتی ہے۔ اگر قبضہ ہینڈ اوور نہیں بھی کیا گیا، پھر یہ دیکھا جا سکتا ہے اگر ہینڈ اوور نہیں کیا گیا تو کیا وجہ ہے یا آن دی ریکارڈ کیا بات ہے۔ اگر وائف کو کیا گیا، ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے اور وہی گھر عباد، تو یہ کنسٹرکٹیو پوزیشن ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ عدالت بہت ساری چیزیں دیکھ سکتی ہے۔ اب یہاں پہ سیکنڈ جو ہے وہ ہبہ نامہ رجسٹرڈ نہیں ہے۔ اگر ایک ڈیڈ آپ بنا لیتے ہیں، اسٹامپ ڈیوٹی کر دیتے ہیں، اس پہ تحریر کر لیتے ہیں، سگنیچر کر لیتے ہیں، لیکن اس کو سب رجسٹرار کے پاس رجسٹرڈ نہیں کرواتے، تو اس ڈاکومنٹ کی قانونی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ سیکشن 17 کے تحت اگر کسی بھی اموویبل جو رجسٹریشن ایکٹ ہے اس کے تحت اگر کسی بھی اموویبل پراپرٹی کے رائٹس کو، ٹائٹل کو ٹرانسفر کرنا مقصود ہو، بے شک وہ سیل ڈیڈ بنتی ہے، ہبہ نامہ بنتا ہے، تو اس کی رجسٹریشن مینڈیٹری ہے، لازمی ہے۔ تو سمپل لکھ لینا کافی نہیں، بلکہ اس کو اگر لکھ لیا ہے، اس پہ اسٹامپ ڈیوٹی وغیرہ ہر چیز پے کرنے کے بعد آپ اس کو سب رجسٹرار کے پاس رجسٹرڈ کریں۔ اگر نہیں ہے تو یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، اس کی کینسلیشن کی جو وجہ ہے وہ بن سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ہبہ نامہ میں دو گواہان درج نہیں ہے، سمپل ہبہ نامہ بنا دیا، یہ واہب ہے، یہ موہوب علیہ ہے، یہ موہوبہ پراپرٹی ہے، تو اس اور وہاں پہ دو گواہان درج نہیں ہیں، تو اگر عدالت میں کیس فائل ہوتا ہے تو عدالت تو کہے گی ٹھیک ہے جس میں تو گواہان ہی نہیں، آپ کیسے ثابت کریں گے؟ تو یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے۔ اور اگر گواہان موجود ہیں لیکن وہ گواہان پیش عدالت نہیں ہوئے کسی بھی معقول وجہ کے بغیر، تو بھی عدالت دیکھ سکتی ہے کہ یہ پیش ہی نہیں ہوئے، تو یہ بھی ایک کینسلیشن کا باعث بن سکتا ہے۔ اب اگر عدالت میں گواہان پیش ہو بھی جاتے ہیں لیکن جب ان پہ جرا ہوتی ہے، کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے، اس میں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا کچھ غلط بیان دیتے ہیں، تو عدالت بہت ساری چیزیں کنسیڈر کرتی ہے کہ اس نے تو یہ بیان دیا، مدعی کا اپنا ورژن یہ تھا، اس کے اپنے گواہان اس کے خلاف دے رہے ہیں، یا ان کے آپس میں بیانات میں تضاد ہے، بے شک وہ گواہان سچے بھی ہوں، کسی بھی وجہ سے وکیل جب ان پہ جرا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ یا کچھ بھی ایسے وہ غلط بیان دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سب رجسٹرار عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ سب رجسٹرار ہبہ نامہ کی صورت میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہبہ نامہ سے ریلیٹڈ اگر تعلق ہے تو سب رجسٹرار کا ہے۔ اگر گفٹ ڈیڈ کو چیلنج کیا گیا، ہبہ نامہ کو چیلنج کیا گیا، تو سب رجسٹرار اگر پیش عدالت نہیں ہو تو یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ ہبہ نامہ کیوں پیش نہیں، جو سب رجسٹرار کیوں نہیں پیش کروایا گیا، کیا گیا، جو بھی اس کی کچھ صرف ایک پوائنٹس ہوتے ہیں جو میں اس میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، صرف ایک ہی ریزن کی بنیاد پر ہبہ نامہ کو کینسل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر تو انتقال ہبہ زبانی کو چیلنج کیا گیا ہے، میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ جس کا تعلق پٹواری تحصیلدار وغیرہ سے ہوتا ہے، اگر یہ ہے اس کو چیلنج کیا گیا تو تحصیلدار پیش نہیں ہوئے، عدالت یہ دیکھ سکتی ہے اس کو، اور پٹواری پیش نہیں ہوئے، ود ریکارڈ پیش نہیں ہوئے، میرے پاس ریکارڈ نہیں ہے جو ان کے قبضے میں ہے، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے۔ پھر اگر اورل گفٹ ہے یعنی انتقال ہبہ زبانی ہے، تو اس میں کیونکہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ کس تاریخ کو کن کی موجودگی میں کون سا وقت تھا، کس جگہ پہ ہبہ کیا گیا، آفر ایکسیپٹنس وغیرہ کی گئی، اور جو ہے ڈیلیوری آف پوزیشن وغیرہ، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ اگر تو ساری جائیداد ہبہ کی گئی ہو، اس ہبہ نامہ کو چیلنج کیا گیا ہے یا اس ہبہ کو چیلنج کیا گیا ہے جس میں ساری جائیداد جو ہے وہ ہبہ کی گئی ہو، تو عدالت یہ بھی دیکھتی ہے کہ اگر یہ ساری جائیداد ہبہ کی گئی ہے کسی ایک جو ہے وارث کو، تو باقی وارثان کو اس سے محروم کیوں رکھا گیا ہے، ایک وارث کو ساری جائیداد کیوں جو ہے وہ اس کو ہبہ کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ساری جائیداد دور کے رشتہ داروں میں ہبہ کر دی گئی ہے اور اپنے جو قریب کے رشتہ دار ہیں اس میں سے کسی ایک کو بھی اس میں جو ہے وہ نہیں ہبہ کی گئی یا اس کو کوئی شیئر نہیں رکھا گیا، تو عدالت یہ بھی دیکھتی ہے کہ یہ کیا وجوہات ہیں کہ جو دور کے رشتہ دار ہیں اس کو کیوں اپنے قریبی رشتہ دار کو جو بلڈ ریلیشنز کے تھے ان کو کیوں محروم رکھا گیا۔ تو یہ بھی کیونکہ کئی دفعہ ایسے بھی ہو سکتا ہے نفذ وغیرہ کو وہ غلط بیانی سے یا فراڈ سے اپنے نام پہ بنوا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی انہوں نے مجھے ہبہ کر دی تھی، تو عدالت یہ بھی ایک لاجیکل کوسچن ریز کر سکتی ہے کہ یہ ایسی کیا وجوہات تھیں۔ اگر ہبہ نامہ مختار نامہ جو اگر تو ناقابل تنسیخ نہیں ہے اس بنیاد پر کیا گیا، ایک ہوتا ہے مختار نامہ قابل تنسیخ، ایک ہوتا ہے ناقابل تنسیخ۔ ناقابل تنسیخ کا میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ ایکسپلین کر دیتا ہوں، اگر تفصیل میں چاہیے تو الگ سے ویڈیو میری موجود ہے یوٹیوب چینل پر۔ ایک ہوتا ہے مختار نامہ جو آپ پیسوں کے عوض لیتے ہیں، یعنی آپ نے کسی پراپرٹی کو خریدا، آپ کے پاس ایگریمنٹ بھی موجود ہے، آپ مختار نامہ میں بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ میں نے پراپرٹی سے اصل میں اس پیسوں کے عوض خریدی ہے اور اب مجھے اختیارات دیے گئے ہیں۔ اس میں فیسیں تھوڑی سی الگ جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں، 3% کہہ سکتے ہیں پراپرٹی کا۔ لیکن ایک ہوتا ہے مختار نامہ سمپل کہ کوئی بندہ جو ہے وہ
بزی ہے، اپنے امور کو سر انجام نہیں دے سکتا کسی پراپرٹی سے ریلیٹڈ، اور کسی شخص کو اپوائنٹ کر دیتا ہے کہ آپ یہ میری جو پراپرٹی ڈسپوز آف کریں اور جو بھی اماؤنٹ ریسیو ہوتی ہے یہ مجھے دے دیں، اس کی جو اماؤنٹ ہے. تو اگر تو کسی کوئی ایسی سچویشن ہے جس میں مختار نامہ قابل تنسیخ نہیں ہے، اور اس بنیاد پر اگر کوئی جس کو ہبہ کیا گیا ہوتا ہے وہ فراڈ کے ذریعے اپنے ہی کسی ریلیٹو کو، وائف کو، بیٹے کو ہبہ کر دیتا ہے، تو عدالت بہت ساری چیزیں دیکھتی ہیں کہ کیا یہ ناقابل تنسیخ ہے، نہیں ہے، اور جس کے نام پہ ہبہ کیا گیا، جس کے نام پہ یہ مختار نامہ تھا، کیا اس نے اسپیشل کنسنٹ لی تھی اس ہبہ کرنے سے ریلیٹڈ. ویسے تو کورٹ نے یہ بھی بتایا کہ ہبہ جو ہے یہ خود ہی ہونا چاہیے جو اصل مالک ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ جو ہبہ کیا گیا تھا یہ مرض الموت کی حالت میں کیا گیا تھا، تو یہ کیونکہ بہت ساری پلیاز لے سکتے ہیں، اس کے بعد لیے جا سکتے ہیں. زبانی ہبہ انتقال کی صورت میں وقت تاریخ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ اگر یہ چیز ثابت نہیں ہے تو عدالت اس کو منسوخ کر سکتی ہے. کیا ہبہ نامہ زبردستی کروایا گیا؟ کیونکہ یہ دیگر فیکٹس بھی جو ہوتے ہیں جو عدالت کنسیڈر کرتی ہے.